والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خصوصا على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلاغ العلا بکمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا. ہم مسلمان اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے اپنا مطیع کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دن فاقہ برداشت کیا، اگرچہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ سے بارہا پوچھا کہ اے نبی آپ فرمائیں تو میں مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں. تو اللہ کے نبی نے غربت کو پسند فرمایا، فقر کو پسند فرمایا. بحیثیت نبی پاک کے امتی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آنے والی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، فاقہ کشی پر صبر کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ہر جگہ غیروں سے مانگتے پھریں. آج کیا گلی محلے، کیا چوک،
کیا بازار ہم نے مسجدیں تک نہیں چھوڑی، ہر جگہ اللہ رب العزت کی پاک اور بابرکت ذات کو چھوڑ کر ہم غیروں سے امید بھی لگاتے ہیں اور غیروں کے آگے دستے سوال بھی دراز کرتے ہیں اور بدلے میں ذلت اور رسوائی کے سوا ہم کچھ نہیں پاتے۔ آپ چاہے اس کو عام عوامی سطح پر لے لیں، علاقائی سطح پر لے لیں یا ملکی سطح پر لے لیں، ہر بندہ اپنے سے بڑے بندے کے پاس آپ کو سوالی بنا ہوا نظر آئے گا۔ لوگوں کو بھکاری بنانا چھوڑنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم پورے دن میں 100-200 روپیہ بھکاریوں میں تقسیم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی ایک مایوس اور ضرورت مند بندے کو پکڑ کر اس کے روزگار کا بندوبست کریں، تاکہ وہ آگے سے کسی اور ایک بے روزگار کا مستقبل سنوارنے میں، اس کے ذریعہ آمدن میں اس کی مدد فرما سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے ایک مثال چھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھکاری آیا اور آ کر اس نے دستے سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی بھی چیز نہیں؟ اس نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ دنیاوی چیزوں میں سے سب سے حقیر چیز تیرے پاس کون سی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، اور ایک میرے پاس چادر ہے جس کو میں اپنے اوپر اوڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ساتھ لیا اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس چلے گئے اور جا کے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کون ان دو چیزوں کا خریدار ہے؟ صحابہ نے اس کی بولی لگائی 1 دینار۔ اللہ کے نبی بولے کہ نہیں، اس سے بولی بڑھاؤ۔ تو 2 دینار میں اس بندے کا، اس بھکاری کا وہ سامان فروخت ہوا۔ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جاؤ ان پیسوں سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ وہ شخص ان پیسوں کا کلہاڑا خرید کر لایا اور اس میں پھل، اللہ کے نبی نے جو ڈنڈا اس کے اندر لگتا ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اسے کہا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو اور اس سے اپنے معاملات چلاؤ، بجائے اس کے کہ تم جگہ جگہ بھیک مانگو۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج کے بعد تم کسی سے بھیک مت مانگو، اپنے ہاتھوں سے حلال رزق کماؤ اور اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص 10 دن بعد واپس آیا اور اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس بندے نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اپنے تمام گھر والوں کے لیے نئے کپڑے بھی بنا لیے، میں نے اپنے تمام گھر والوں کے لیے نئے بسترے بھی بنا لیے، ضروریات زندگی کی تمام نئی چیزیں بھی خریدیں، اور یہ 10 دینار
میں آپ کی خدمت میں اصحاب صفا کے لیے نذرانہ پیش کرنے آیا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ رب العزت کی ذات پاک پر بھروسہ کر کر اس سے مانگتا ہے، اس کے آگے اپنا دکھ بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کے اپنے معاملات کے لیے بھی وہ کافی ہوتا ہے، اور وہ دوسرے سفید پوش مسلمانوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قومی سطح پر ہم اس چیز سے باہر آئیں، اپنے تمام مسئلے مسائل صرف اللہ اور اس کے رسول کو بیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو کفار کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے ذلیل و رسوا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اندھیری رات میں مصلی بچھائیں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہوں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں جو تمام دنیا کو پالنے والا ہے۔ دنیا دار سے مانگنا اپنے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں پھینکنے کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا، اس کے حبیب سے مانگنا انسان کو عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دنیا دار سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی حاجت کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ شخص کبھی غنی نہیں ہو سکتا، وہ ایک در چھوڑے گا، دوسرا در پکڑے گا، اور اسی طرح اس کی ساری زندگی گزرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دنیا داروں سے مانگیں، دنیا داروں کے آگے دستے سوال اٹھائیں، اپنے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیں۔ ساری دنیا کو پالنے والا، تمام مخلوقات کو پالنے والا اللہ مومنین کے لیے بلا شبہ کافی ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا مومن کو عزت کی اور عظمت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ معراج پر جب میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گیا تو ہر طرف نور ہی نور تھا، میرے آگے بھی نور تھا، میرے پیچھے بھی نور تھا، میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ نور کے ہالے تھے۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب کچھ بولیے۔ تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا وہاں پر کہ اے اللہ، میرے امتی یہ بھٹک جائیں گے، یہ بار بار غلطی کریں گے، یہ بار بار گناہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ پریشان مت ہوں، میں ان کو بار بار معاف کروں گا، میں بار بار ان کی توبہ قبول کروں گا، میں آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ آج کے دور سے اس چیز کو ذرا ملا کر دیکھیں کہ آج کسی گاؤں کا، کسی کم پڑھے لکھے علاقے کا کوئی بچہ کمشنر لگ جائے تو وہ پلٹ کر اپنے گاؤں کبھی واپس نہیں آتا، وہ پلٹ کر اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے غریب دوستوں کے پاس کبھی واپس نہیں آتا۔ تو جن کی وجہ سے یہ تمام کائنات بنائی گئی، جن کے لیے لوح و کرسی بنائی گئی، لوح و قلم بنائی گئی،
جن کے لیے محشر میں کرسی سجائی جائے گی، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا بھی کمال، اور معراج سے امتیوں کے پاس واپس آنا بھی کمال۔ کہ آج کوئی بندہ کسی بلند مقام پر پہنچ جائے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آتا، وہ اپنے پیچھے والے کمزوروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں، ہر چیز میں ایسی مثال قائم کی، ایسا عمل کر کر دکھایا کہ انہیں رحمت للعالمین کے منصب پہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ آپ بلا شبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا نا کہ آسمان افضل ہے کہ زمین افضل؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز، کائنات کی وہ چیز، وہ ہستی جس کی وجہ سے یہ تمام کائنات بنائی گئی، اور جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اس کی سب سے محبوب چیز محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر تو محمد عربی زمین پر تشریف فرما ہے تو زمین افضل، اور اگر آپ آسمان پر تشریف فرما ہے تو آسمان سب سے افضل۔ اب آپ اس چیز کو ذرا اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح سے زمین، کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 عالم ہیں، یہ پوری زمین یہ ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے 7 عالمین بنائے، اور ان 7 کے 7 عالمین پر شریعت محمدی نافذ ہے۔ اب اس عالم کی آپ خوش قسمتی سمجھیں کہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے بنفس نفیس اس عالم پر اپنی زندگی کا حصہ گزارا، یہاں پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی، صحابہ کرام کو دین سمجھایا، اور پھر معراج پہ اللہ رب العزت سے مل کر اسی عالم پر ہمارے پاس واپس تشریف لائے، اور اپنی آخری آرام گاہ بھی اسی عالم پر بنائی۔ تو مومنین کے لیے، بلکہ تمام کائنات کے لیے، اللہ کے نبی کی ذات سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین نمونہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، قاری ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک بدو آپ سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لایا، اور عربوں کے واقعات تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عربوں کو پروٹوکول شروع سے ہی بڑا پسند ہے، کہ یہ اپنے غلاموں کو کبھی گھوڑا یا اونٹ دھوپ میں باندھنے پہ مارتے تھے، اور کبھی نہ باندھنے پر مارتے تھے کہ تم نے پوچھے بغیر ہم سے یہ کام کیوں کر لیا۔ تو عرب کے بادشاہ، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وزیروں کے پیچھے، مشیروں کے پیچھے لمبی لمبی گاڑیاں، لمبے لمبے قافلے، تو یہ چسکا بہت برا ہے، یہ طاقت کا جو پروٹوکول کا جو چسکا ہے، یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عربی، وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو وہ کانپ رہا تھا، اس کے جسم پہ خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بدو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، تم پریشان کس وجہ سے ہو؟
تو اس عربی نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اے محمد، آپ عرب کے، آپ مدینے کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے بادشاہوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، مجھے بادشاہوں کی محفل میں جانے کے ادب آداب نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی بارگاہ میں کوئی غلطی کر دوں، کوئی گستاخی کر بیٹھوں اور بدلے میں اپنی جان سے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ یاد رکھیں کہ جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی، اس محمد عربی نے، آپ نے روتے ہوئے اس بدو کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو دلاسا دیا اور اسے فرمایا کہ تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو گوشت کے خشک ٹکڑے بھی کھا لیتی تھی، مطلب میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ تو آج ان کے امتیوں کا حال آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت چھوٹی سی ایک کرسی کسی کو عطا فرما دے، اس کو تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے تو وہ انسان کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات تمام مومنین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی کی سیرت کو لازم و ملزوم پکڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہم مسلمانوں کی زندگیوں کے لیے وہ مشال ہے، وہ روشنی ہے کہ جس کے آگے کوئی اندھیرا نہیں ٹک پاتا، نہ دنیا کا کوئی اندھیرا، نہ قبر کا کوئی اندھیرا اور نہ ہی آخرت کا کوئی اندھیرا۔ جن کے قبضے میں اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں، جو حوض کوثر پر مومنین کو، ایمان والوں کو پانی پلائیں گے، ان کی سیرت ہمیں اپنی زندگیوں میں لازم و ملزوم شامل کرنی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ آج آپ دنیا کا حال دیکھیں، جس طریقے سے مسلمانوں کی ہر جگہ نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، فتنوں کا جس طریقے سے ظہور ہو رہا ہے، تو بلا شبہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے میں مدد فرمائیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ آپ 10-15 بندوں کی محفل میں بیٹھیں تو اس میں جو سب سے پڑھا لکھا بندہ ہوگا اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی یہ سب جاہل ہیں، ان سب کو کچھ نہیں پتا جو میں جانتا ہوں۔ تو اب اس چیز سے ہمیں باہر آنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ کوئی مبلغ کسی جنازے کے اوپر یہ تنقید کرے کہ ان لوگوں کو، یہ جاہل لوگ ہیں، ان لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، بجائے اس کے وہ 10 بندوں کو پکڑیں اور انہیں نماز جنازہ یاد کروائیں، اللہ کے نبی کی سیرت یاد کروائیں۔ اس چیز کو مت بھولیں کہ اس معاشرے میں ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانا بہت مشکل کام ہے، تو بجائے اس کے کہ تمام مبلغان اسلام دین کو ایک جیل کی صورت میں پیش کریں، اللہ رب العزت کی پاک بابرکت اور مومنین سے پیار کرنے والی ذات کو ایک ایسے انداز سے پیش کریں کہ مومن بندہ ڈرتا ہی رہے، اس کو جو لمحہ ملے نماز کے بعد یا جس مرضی لمحے میں اس کو جو تھوڑا سا وقت ملے، اس کو اللہ رب العزت کے اپنے بندے سے پیار کے بارے میں آگاہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کریں،
لوگوں کو تعمیری کردار ان کا بنائیں، بجائے اس کے کہ ان پہ تنقید کی جائے، ان کے تعمیری کردار میں ان کی مدد فرمائیں، آسان طریقے سے لوگوں کو دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے آپ دنیا کا جون سا مرضی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے اس کو حل کرنے کا طریقہ احسن طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ آج ہم ایک دوسرے کی صورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بہت بڑے قبیلے سے منسلک تھے، اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے قبیلے حسب نسب بیان کرنا آپ جانتے ہیں کہ بندے کے اندر ایک ویسے ہی چودڑاہٹ آ جاتی ہے جب پتہ چلے کہ میں اتنے بڑے قبیلے کا بندہ ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر بحث ہو گئی، تو بحث اتنی زیادہ بڑی کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چپ کر جا، تو حبشن کا بیٹا ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل پر یہ بات لگ گئی، اور آپ مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ میں اللہ کے نبی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، اور چپ چاپ آپ بیٹھے رہے، اپنے دل میں یہ چیز سوچتے رہے کہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں۔ اب تھوڑی دیر گزری تو مسجد کے دروازے سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ کو دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ گئے۔ ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان جب کسی درد میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو جب اس کا چاہنے والا، کوئی اس کا احساس کرنے والا سامنے آئے نا، تو بندے کا ویسے ہی اس کے سامنے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کو آتے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ اللہ کے نبی کے گلے لگ گئے اور رونے لگ پڑے۔ تو اللہ کے نبی نے آپ کو دلاسا دیا اور پوچھا کہ بلال تجھے کسی نے کچھ کہا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو اس میں میری کیا غلطی؟ اگر میری ماں کا رنگ کالا ہے تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، تو اس میں اللہ کی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کے نبی کا دلاسا دینے کا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح کی تسلی اللہ کے نبی نے اپنے غلام کو عطا فرمائی کہ ان کے آنسو مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال تو جانتا ہے کہ میری دو مائیں ہیں، ایک میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور دوسری میری ماں جس نے میری پرورش کی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بلال تو جانتا نہیں کہ میری وہ ماں جس نے مجھے پیدا کیا وہ رنگ کی گوری تھی، اور جس ماں نے میری پرورش کی وہ رنگ کی سارونی تھی، تو اس حساب سے میں اور تو بھائی ہوئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ اللہ کے نبی کی اس تسلی سے ان کے چہرے پر آ گئی۔ تو ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کوئی بھی مومن مایوس اپنی زندگی سے لڑتا ہوا، اپنی زندگی کی مشکلات سے لڑتا ہوا، اپنے مسائل میں گھرا ہوا نظر آئے تو ہم نے اسے دلاسا دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تنقید کریں، اس کی ذات کو توڑیں، اس پہ اپنی زبان کے تیر چلائیں،
اس کو حوصلہ دیں، اس کو اللہ کے بارے میں بیان کریں، اس کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھائیں، اللہ کے نبی کے قرب کا رستہ دکھائیں، اور دنیاوی طور پر اس کی جو مدد ہو سکے، اس کے مسائل کے لیے جو بہترین حل نکل سکے اس کو وہ بتائیں، تاکہ روز قیامت حوض کوثر پر جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر جام پینے جائیں تو کم از کم 2-4 بندے ایسے لازمی ہوں جو ہمارے اچھے اخلاق کی اللہ کے نبی کے سامنے سفارش کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس ہماری وہ تمام شہادتیں موجود ہوں جس میں ہم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کے لیے آگ اگلتے ہیں۔ تو اب وہ وقت مومنین پر صادر ہو چکا کہ بجائے تنقید کرنے کے ہر بندہ اپنے ساتھ والے بندے کے تعمیری کردار ادا کرنے پر اس کی معاونت فرمائے، ایک دوسرے کو دین سکھائیں، دین کے مسائل پر، دین کے بارے میں جو چیزیں، عقیدے کے بارے میں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ان پہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے مدد لیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے شروعات کریں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا اگر 10% بھی ہم مومنین اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں تو یقین جانیں کہ آج کفار علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، تمام مسلمان غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، بد دیانتی کرتے ہیں، چاہے کاروباری معاملات ہوں چاہے دنیاوی معاملات ہوں۔ تو یقین مانیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی ہی نہیں، ہمیں اللہ کی نبی کی سیرت پڑھائی ہی نہیں گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا سلوک تھا، ایک فقیر کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا سلوک تھا۔ تو اس چیز کو آج سے شروع کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس رستے پر چلنے کا اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں بتایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔